الحمدللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کی ابتدا تو سورہ فاتحہ سے ہو رہی ہے۔ اس سلسلہ میں کچھ تو میں نے تعوذ پر بات کی ہے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم سے متعلق بات کی ہے۔ آج کے سبق میں قرآن پاک کے جو مختلف نام ہیں ان سے متعلق تھوڑی سی بات عرض کر رہا ہوں۔ قرآن، یہ قرأ اس کا روٹ ہے، اس کا مادہ ہے۔ اس کا لفظی معنی ہوتا ہے جمع کرنا، چونکہ پڑھنے میں حروف کو جمع کیا جاتا ہے، اس لیے قرأ پڑھنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو قرآن سے مراد جو ہے پڑھی جانے والی کتاب۔ قرآن پاک کا یہ نام خود قرآن پاک میں بہت سی جگہوں میں آیا ہے۔ سورہ انعام میں اللہ فرماتے ہیں وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ۔ اے نبی علیہ السلام آپ کہہ دیں یہ قرآن میری طرف وحی کیا گیا ہے تاکہ اس کے ذریعے میں تمہیں اور جس تک یہ پہنچے انہیں ڈراؤں۔ سورہ بنی اسرائیل میں ہے إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے۔ اور اسی طرح سورہ یوسف میں ہے إِنَّا أَنزَلْنَاهُ، شروع میں ہے یہ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، کہ ہم نے یہ قرآن عربی زبان میں نازل کیا ہے تاکہ تم سمجھ سکو۔ تو سمجھ کے لحاظ سے عربی زبان سب سے آسان زبان ہے، اگرچہ وسیع ہے لیکن آسان بھی۔ قرآن پاک کا ایک نام فرقان بھی ہے۔ فرقان کا معنی ہے فیصلہ کرنے والی کتاب۔ تو قرآن حق اور باطل کے بیچ فیصلہ کرتا ہے اور صحیح اور غلط کے درمیان فیصلہ کرتا ہے، ایمان اور کفر کے درمیان فرق کرتا ہے۔ تو یہ سورہ فرقان میں اللہ فرماتے ہیں تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان کو نازل کیا ہے، یعنی قرآن، حق اور باطل میں فرق کرنے والی چیز کو، تاکہ نبی علیہ السلام لوگوں کو آگاہ کرنے والے ہوں اور ڈرانے والے ہوں۔ قرآن کا ایک نام تذکرہ ہے۔ تذکرہ کا معنی یاد دہانی۔ تو قرآن پاک بھی انسان کو آخرت کی یاد دلاتا ہے اور میثاق الست کی یاد دلاتا ہے اور ضروری باتیں انسان کو یاد دلاتا ہے، حلال حرام کے مسئلے، توحید کے مسئلے، آخرت کے عقیدے کے، ایمان کے احکام کے، قصص و واقعات، یہ سب یاد دلاتا ہے، نصیحت کرتا ہے۔ سورہ مزمل میں اللہ فرماتے ہیں ان ھذہ تذکرہ، یہ قرآن یاد دہانی کے لیے ہے۔ تو بہرحال قرآن پاک کا ایک نام ہدایت بھی ہے، جیسے فرمایا کہ یہ قرآن ماہ رمضان میں نازل کیا گیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ان کان ھدی للناس وبینات من الھدی۔ فرمایا لوگوں کے لیے یہ ہدایت ہے اور اس میں ہدایت کی کھلی نشانیاں ہیں۔ تو ہدایت کا معنی رہنمائی، یہ ہمارے لیے زندگی کے ہر مسئلے میں گویا کہ رہنمائی کرتا ہے کہ کس طرح لوگ جناب والا اپنی مشکلات کو حل کریں قرآن کے ذریعے سے۔ ظاہر ہے جو قرآن پہ چلے گا مشکلات کم ہوں گی، جو رسومات و بدعات پہ چلے گا اس کی مشکلات زیادہ ہو جائیں گی، قرضوں میں پھنسے گا، سود میں پھنسے گا، پریشانی ہوگا۔ قرآن کا ایک نام نور بھی ہے، نور نساء میں آتا ہے، سورہ نساء میں اللہ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، کہ ہم نے تمہاری طرف واضح روشنی اتاری۔ نور کا معنی روشنی، یہ بھی اللہ کی صفت ہے، قرآن پر اس کا اطلاق ہوا ہے کیونکہ قرآن اللہ کا کلام، اللہ کی صفت ہے، یعنی بطور کلام۔ قرآن کو بصائر کا نام بھی دیا گیا ہے، جیسے سورہ اعراف میں اللہ فرماتے ہیں ھذا بصائر من ربک، یہ تمہارے رب کی طرف سے بصیرتیں ہیں۔ بصیرت سے مراد وہ چیز ہے جو دل میں روشنی پیدا کر، بصارت تو کہتے ہیں آنکھ کی روشنی کو، بصیرت کہتے ہیں دل کی روشنی۔ قرآن پاک کو روح بھی قرار دیا گیا ہے۔
اس کا نام روح بھی ہے. سورۃ الشورى میں ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، کہ اس طرح ہم نے اپنے حکم سے آپ کی طرف روح نازل کی. اصل میں روح اس چیز کا نام ہے جب کسی جاندار میں داخل ہوتی ہے یا ڈھانچے میں تو اس کو زندگی نصیب ہوتی ہے. جب روح الگ ہوتی ہے تو انسان ہو یا کوئی بھی جاندار وہ مردہ ہو جاتا ہے. تو قرآن اس لحاظ سے روح ہے کہ اس کے ذریعے سے انسانوں کو روحانی زندگی اللہ عطا کرتے ہیں اور گمراہی سے، کفر سے، شرک سے نکال کر روشنی، نور ایمان کی روشنی عطا کرتے ہیں. قرآن پاک کا ایک نام رحمت بھی ہے. سورہ نحل میں اللہ فرماتے ہیں وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً، کہ ہم نے آپ کی طرف یہ ہدایت اتاری ہے جو ہر چیز کی وضاحت کرتی ہے، اور یہ ہدایت بھی ہے اور یہ رحمت. رحمت کا معنی مہربانی. تو جو قرآن کو اختیار کرے گا، اس کے مضامین پر عمل کرے گا، اللہ کی رحمت اس کے شامل حال ہو جائے گی. اس لیے قرآن رحمت بھی ہے. قرآن پاک کو شفا بھی کہا گیا ہے، اس کا ایک نام شفا بھی ہے. سورہ بنی اسرائیل میں اللہ فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، کہ ہم نے قرآن پاک کو بطور شفا اور بطور رحمت کے نازل کیا ہے. یہ جسمانی، روحانی، ہر طرح کی بیماریوں کے لیے شفا ہے. حدیثوں میں آتا نہیں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ بھائی شفا کے لیے دو چیزوں کو لازم پکڑو. ایک قرآن پاک جو روحانی بیماریوں سے شفا دیتا ہے، دوسرا شہد جو جسمانی بیماریوں سے شفا دیتا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کا ایک نام موعظت بھی بیان کیا ہے. موعظت، اس کا معنی نصیحت ہے یا نصیحت کی باتیں. تو نصیحت کی باتوں سے انسان کی جہالت دور ہوتی ہے، اس میں اچھی اچھی باتیں اور صفات پیدا ہوتی ہیں. انسانی ذہن میں طریقی والی باتوں کی جگہ نصیحت کی برکت سے روشنی والی چیزیں آ جاتی ہیں. تو اس سے کہانیاں، الٹی سیدھی باتیں، من گھڑت باتیں، یہ فضول. لیکن قرآن جو ہے وہ کیا ہے؟ نصیحت ہے، بلند چیز ہے. اس لیے قرآن کا نام موعظت. قرآن کا ایک نام تبیان ہے. تبیان کا معنی وضاحت. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، سورہ نحل میں، کہ ہم نے آپ پر ایسی کتاب نازل کی ہے جو ہر چیز کی وضاحت کرتی ہے، خواہ اس چیز کا تعلق عقیدے سے ہو، عمل سے ہو، اخلاق سے ہو، اللہ کی معرفت سے ہو، برزخ سے ہو، حشر سے ہو. بہرحال یہ سب قرآن میں ہے. قرآن کا ایک نام قیم ہے. قیم، سورہ کہف میں اللہ فرماتے ہیں قیما لینذر باسا شدیدا من لدنہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی کتاب نازل کی جو قیم ہے، تاکہ سیدھی ہے. قیم کا معنی نگرانی، حفاظت کرنے والی. تو یہ کتاب نگرانی کرتی ہے، غلط چیزوں کو بالکل جدا کر دیتی ہے. قرآن پاک کا ایک نام سورہ زمر میں اللہ نے احسن الحدیث، سب سے اچھی بات، یہ بھی بیان کیا ہے. تو ظاہر ہے کہ اللہ کی بات سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ احسن الکلام کلام اللہ، سب سے بہتر کلام اللہ کا کلام ہے. اس سے بہتر کائنات میں کوئی کلام نہیں ہے. تو یہ احسن حدیث ہے. احسن مانا سب سے اچھی، حدیث مانا بات. قرآن پاک کا ایک نام مثانی ہے. مثانی، میم تا الف نون چھوٹی یا. مثانی کا معنی ہوتا ہے، یہ تثنیہ سے، تثنیہ کا معنی بار بار کسی چیز کا آنا یا بار بار کسی چیز کا دہرانا. دو، مثانی کا معنی دہرائی جانے والی کتاب جس میں بکثرت تکرار ہوتا ہے. تو قرآن پاک کا یہ نام ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اور فرمایا کتابا متشابہہ مثانیہ، یہ سورۃ الزمر میں ہے کہ اس کی آیتیں ملتی جلتی اور دہرائی جاتی ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ مضمون دہرایا اس لیے جاتا ہے بار بار تاکہ ذہن نشین ہو. قرآن پاک کا ایک نام برہان بھی ہے. برہان کا معنی دلیل. سورہ نساء میں اللہ فرماتے ہیں قد جاءکم برہان من ربکم، تاکہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے دلیل آ گئی. قرآن پاک کا ایک نام کتاب بھی ہے. جیسے سورہ بقرہ میں شروع میں آپ پڑھتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، بے شک یہی وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے. تو الکتاب یعنی حقیقی کتاب جو ہے، جو ہر نقص و عیب سے پاک ہے. یہ تو پھر جس میں کوئی تضاد نہیں ہے اور جس میں کوئی بے جا تکرار نہیں ہے، یہ صرف قرآن ہی ہے. تو قرآن پاک کا ایک نام جناب والا ذکر بھی ہے. ذکر دو معنوں میں آتا ہے. ذکر کا ایک معنی تو وہ ہے کہ جس چیز کے ذکر سے انسان میں یا تذکرے سے یادداشت پیدا ہوتی. دوسرا ذکر وہ ہے جس کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے. سورہ احزاب میں ذکر کے متعلق فرمایا ہے
اذکرullah ذکرن کثیرا، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ مسند احمد کی روایت میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اکثروا ذکر اللہ حتی یقولوا مجنون، اللہ کا ذکر اتنا زیادہ کرو، اتنا زیادہ کرو کہ لوگ کہیں گے یہ پاگل ہو گیا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو ذکر کا لقب بھی دیا ہے۔ سورہ ہجر میں ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یہ سورہ ہجر میں کہ یہ ذکر ہم نے ہی اتارا ہے، یعنی قرآن، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو یہ مسئلہ سمجھ آ گیا آپ کو؟ جی، جو قرآن پاک کے ہم نے نام پڑھے ہیں، تو ایسا بنیادی